السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو الیکشن کا وہ سین تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے، ریگنگ کے الزامات اور بڑے پیمانے پہ وہاں پہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ میرا یہ ویو رہتا ہے ہمیشہ سے کہ دھاندلی زیادہ تر یہ آ کے الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں، لیکن اب کی دفعہ لگا ہے کہ بہت ساری سیٹوں پر نتائج جو ہیں وہ بدلے گئے ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا، اور اس میں سب سے بڑا وکٹم جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی رہی ہے، اور اتنی ساری ان کے ساتھ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی یا وٹ ایور دابڑ غسنی کہہ لیں، زبردستی کہہ لیں، جو کچھ کیا گیا، اس کے باوجود ان کی پرفارمنس جو ہے بڑی شاندار رہی ہے۔ وی لائک اٹ اور ناٹ بٹ دیٹس اے فیکٹ کہ لوگوں نے، اور اسپیشلی جو میں نے چیز نوٹ کی، خواتین نے اور نوجوانوں نے خان صاحب کو بہت زیادہ ووٹ دیا ہے۔ اور میں اپنے اس کا گاؤں کا پوچھ رہا تھا کسی سے کہ میں کہ کیا رہا رزلٹ، ویسے میں نے کوئی صاف ظاہر میں اپنے ان الیکشنز میں ان کی ٹرانسمیشن میں تھا، تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر یہ گاؤں کی خواتین اور وہ نوجوان جو ہے نا، انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انہوں نے بھرپور قسم کا ووٹ ڈالے انہوں نے، اور ایسے لوگ وہاں پہ جیتے ہیں جن کو شاید کوئی زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں، جو مین پلر سے وہاں پہ آلریڈی جیتے تھے، وہ سارے کے سارے الیکشن جو ہیں وہ ہارے ہیں وہاں پہ۔ سو اس سے آپ ویو کا اندازہ کر لیں کہ کیسے یہ لوگوں کی ایک انہوں نے خان صاحب کو، جیسے پہلے بھی میں نے کہا، وکٹم کے طور پر لیا، ان کے اچھائیوں برائیوں کو سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے وکٹم کے طور پر دیکھا۔ وہ پرفارمنس کے چکر میں نہیں پڑے گا خان صاحب کی حکومت کیا تھی، کیسے تھی، یا بزدار صاحب نے کیا یہاں پہ کرتب کیا، یا ان کے یاروں دوستوں نے، جاننے والوں نے، وہ لمبی قانون کے چھوڑیں جی، بس جی خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو ہم اسی بنیاد پہ ووٹ دے رہے ہیں۔ سو پرفارمنس کی بنیاد پہ تو ووٹ وغیرہ کوئی نہیں ڈالے گا، ٹو بی فیئر، لیکن ان لوگوں کا اپنا مزاج ہے، انہوں نے ان کو ڈٹ کے ووٹ ڈالا ہے کہ انہیں لگا ہے کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے تو یہ ووٹ ڈالو، بلکہ ٹرینڈ چلایا گیا ووٹ ڈالو خان کو نکالو، تو وہ ایک ان کا ٹرینڈ جو ہے وہ چلا بھی صحیح۔ اب خان صاحب جو ہے اس وقت وہ جس اس میں پوزیشن میں ہیں، اب انہوں نے دو چار بڑے فیصلے کیے ہیں، انہوں نے بھی کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کیے ہیں، اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب نے بھی کیا ہے، کیونکہ اب سٹیج جو ہے نا حکومت فارمیشن کی طرف جا رہی ہے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ چیز اب کی دفعہ ایک اور ہوئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں یا ان کی پارٹی جو ہے، انہوں نے کوئی بہت بڑے ایجیٹیشن کا، احتجاج کا اعلان نہیں کیا، حالانکہ ان کے ساتھ کچھ بڑی سیٹوں پہ زیادتی بھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب کی دفعہ انہوں نے کوئی سبق سیکھیں کہ ہم ایجیٹیشن میں جانے کی بجائے یہ جہاں جہاں ہمیں حکومت مل رہی ہے وہ حکومت تو بنا لیں، اپنی سیٹیں یا اپنے امیدوار جو ہیں ان کو ذرا ہم کور کر لیں، وہ بچا لیں۔ یہ بات کی بعد میں دیکھیں گے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی، اب کی دفعہ جو ہے وہ تو اپنا پورا زور لگیں۔ لہٰذا خان صاحب نے دو چار آج بڑے فیصلے کیے۔ اس سے پہلے کہ میں ان پہ اگینا نواز شریف صاحب کی پارٹی نے کیا فیصلے کیے ہیں پاور کے لیے، وزیر اعظم کون ہوگا، صدر کون ہوگا، اسپیکر یا سینٹ چیئرمین کے لیے عہدوں کے لیے 2 منٹ کے لیے ان کو ذرا تھوڑا سا پیچھے رکھتے ہیں۔ خان صاحب کے بڑے فیصلے ہیں، وہ انٹرسٹنگ ہے، اور لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو سے ان کی بات نہیں ہو سکی۔ بلاول کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا تو انہوں نے جس طرح کی بات کی ہے تو اس سے یہ لگا ہے کہ بلاول اور پیپلز پارٹی اس حق میں تھے کہ عمران خان کی پارٹی سے ان کو الائنس کیا جائے اور الائنس ہو جائے، کیونکہ اس سے بلاول کو وزیر اعظم بننے کے چانسز زیادہ لگ رہے تھے کہ اگر ان کو 20-30 سیٹیں اگر پی ٹی آئی کی سپورٹ مل جاتی، 100 بھی اگر سیٹوں کو مل جاتی ہے تو ان کی اپنی سیٹیں جو اس وقت ہیں اس کی پیپلز پارٹی کا ملا کے تو یہ اپنا وزیر اعظم بنا سکتے تھے، اور یہ بلاول بن سکتا تھا کیونکہ خان صاحب تو جیل میں ہیں اور کوئی اور پی ٹی آئی اس وقت ایز پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور پی ٹی آئی کو اس کے بدل میں وہی آفر ہو سکتی تھی کہ خان صاحب کے کیسز ختم کرائیں گے، جیل سے رہا کرائیں گے، آپ کے ورکرز کو رہا کرائیں گے، کچھ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو وزارتیں دیں گے، ایک دو کو کانسٹیٹیوشنل ان کو عہدے بھی دیے جا سکتے، گورنر لگ سکتے تھے، اسپیکر یا سینٹ میں بھی ان کو سیٹیں دی جا سکتی تھی، یا چیئرمین یا ان کو اسپیکر قومی اسمبلی بنایا جا سکتا پی ٹی آئی کے لوگوں کو۔ سو ایک وہ ڈیل آفر کر سکتی تھی پی ٹی آئی ان ایکسچینج فار کہ ان کو یہ بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور یہ بڑی ٹیمپٹنگ قسم کی تھی کہ زرداری صاحب ہر صورت چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بنا کر جائیں، لیکن اگین عمران خان صاحب نے اپنا پرانا سٹانس رکھا ہوا ہے کہ نہیں، ان 3 پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی، اس سے پیپلز پارٹی سے نہیں ہو سکتی، نواز لیگ سے نہیں ہو سکتی، اور مولانا فضل الرحمان وغیرہ ان سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر انہوں نے کی تو ان کو لگتا ہے میرا وہ جو اگر نوجوان ووٹر ہے، میرا نیریٹو جو ہے وہ بڑا کمپرومائز ہوگا، اور میرے اوپر تنقید آنا شروع ہو جائے گی کہ جن لوگوں کے خلاف میں باتیں کرتا ہوں، بڑے بڑے دعوے کرتا ہوں، پاور جب نظر آتی ہے یا اپنے ذاتی مفادات نظر آتے ہیں تو پھر ہم کمپرومائز کر لیتے۔ سو یہ خان صاحب نے میرا خیال ہے اس معاملے میں یہ انہوں نے لائن رکھی ہے بلاول اینڈ کمپنی کے ساتھ، انہوں نے اپنے فیوچر پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ الائنس نہیں کیا جو ان کی پارٹی کے حساب سے ٹھیک ہوگا، انہیں ٹھیک لگتا ہوگا۔ اور اس پہ بلاول بھٹو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کے خان صاحب جو ہیں وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یا وہ کوئی الائنس بنانے کو تیار نہیں ہے، یا آگے چلنے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے اس طرح سبق انہوں نے کم سیکھے۔ خان صاحب نے اپنے تئیں ایک اور پولیٹیکل ٹرک کیا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ورکس، ابھی دیکھیں گے، لیکن موو ان کی تھی، پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی، وحدت المسلمین جو ہیں ان کے ساتھ ان کا یہ الائنس ہوا ہے، یا اس کی پارٹی کو اور پھر ان جماعت اسلامی کو ان کے آگے کیا ہے کہ ان کے ساتھ ملا کے
خواتین کی سیٹیں جو ہیں وہ لے لیا جائے گا. سو خان صاحب نے ڈپینڈ کر رہے ہیں وہ یہ مذہبی جماعتوں پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, اور جو ہمارے شہروں کی ایک طرح کی ایک اس کو لبرل کہیں, ماڈریٹ کہیں, اس پڑھی لکھی جماعتیں جو ہیں, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, خواتین ہوں, مرد, بچے جو بھی ہوں, نوجوان وغیرہ, وہ ان جماعتوں کو ڈائریکٹ ووٹ نہیں دیتے. وہ وحدت المسلمین کو نہیں دیتے یا وہ جماعت اسلامی کو نہیں دیتے. دیتے ہوں گے لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں دیتے کہ وہ کوئی اس کنسیڈریبل ڈینٹ ڈال سکے. وہ عمران خان صاحب کو ایک زیادہ ماڈریٹ فیس وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں آپ کو کبھی لبرل لگتے ہیں تو کبھی مذہبی لگتے ہیں تو کبھی آپ کو مطلب ہر قسم میں ٹچ دے دیتے ہیں. خان صاحب جو ان کے پاس 8-10 ماڈل ہیں, تمام لوگوں کو وہ گھیرے رکھتے ہیں کہ جس میں مذہبی بھی ہیں, نان مذہبی بھی ہیں, لبرل بھی ہیں, ناچنے والے, گانے والے, میرے جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ناراض نہ ہو جائیں, سارے لوگ جو ہے نا وہ شامل ہیں. اب یہ پتہ چلا پیچھے سے جماعت اسلامی اور وہ نکل آئے وحدت المسلمین آ گئے ہیں, وہ مذہبی جماعتیں. سو جتنے ہمارے لبرل, ماڈریٹ اور وہ ہیں ایجوکیٹڈ کلاسز ہیں, ان کا ووٹ جو ہے بیسیکلی انڈائریکٹلی آن اے لائٹر نوٹ تو وہ جماعت اسلامی کو چلا گیا ہے یا دوسری پارٹی کو چلا گیا. سو اچھی سیاست ان لوگوں نے کی. وہ کہتے ہیں جماعت اسلامی کو سیاست کرنی نہیں آتی. اس سے بہتر سیاست کیا ہو سکتی ہے کہ محنت کرے, فاختہ بھی انڈے کھائیں, کبھی محنت کے. عمران خان صاحب نے, ان کے پارٹی ورکرز نے جیلیں انہوں نے بھگتی ہیں. اب ووٹ بینک اور پارٹی جو ہے ان کے جو ایم این ایز, ایم پیز ہیں, وہ سارے کے سارے جناب ان کو جماعت اسلامی کو مل گئے ہیں اور وحدت والوں کو مل گئے. اس سے بہتر سیاست کیا ہو سکتی ہے؟ آپ پھر بھی شکایت کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی والوں کو ان کو سیاست کرنی نہیں آتی. انہوں گھر بیٹھے انہوں نے مزے کیے ہیں. یہ لائٹر نوٹ پہ بات کر, ناراض نہ ہو جائے گا, بڑے سینسٹیو لوگ ہیں, اس کو سیریس بھی لے سکتے ہیں جو میں نے بات کی ہے. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, خان صاحب نے جو ایک تو یہ سٹیپ لیا, اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی طور پر وہ کیسے یا الیکشن کمیشن یا پارلیمنٹ میں وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے, کیونکہ ان کے لیے مشکلات تو ہیں, پہلے بھی مشکلات تھیں ان کی پارٹی کے لیے یا ان کے لوگوں کے لیے وہ کھڑی کی گئی تھی. تو کیا وہ فورسز اور ادارے جنہوں نے خان صاحب کے لیے پہلے مشکلات کھڑی کی تھیں, اب وہ ان کے اس فیصلے کو, اس کے ایگزیکیوشن ہونے دیں گے؟ وحدت ہو گئی یا ساتھ میں جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس کی حد تک تو ٹھیک ہے, الائنس تو نہیں روکے جا سکتے, لیکن پارٹی کو ضم کرنے والی جو بات ہو رہی ہے وہ اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس پہ لیگل کانسٹیٹیوشن. میں اس معاملے میں زیرو ہوں, مجھے نہیں پتہ, سو آئی ایم ناٹ میکنگ اینی کامنٹ. بہرحال اپنے دے خان صاحب نے ایک پلان بی سی ڈی جو بھی کہ وہ رکھا ہوا تھا, اب اس پلان بھی وہ سامنے آ گیا. ایک اور جو انہوں نے بڑا بم شیل انہوں نے ڈراپ کیا خان صاحب نے, وہ ہے وزیر اعلیٰ یہ جو کے پی کے ہے اس کی جو نامینیشن کی انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی. اس پہ بڑی ان کے اپنی پارٹی کے اندر سے بھی اور ان کے مخالفین کی طرف سے بھی تنقید آ رہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا خان صاحب نے کچھ بھی نہیں سیکھا, جیسے نے عثمان بزدار صاحب کو پک کیا تھا, محمود خان صاحب کو پک کیا تھا, اور نوئنگلی کیا تھا کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے اتنے بڑے صوبوں کو چلانے کی. ٹربل صوبہ ہے یہ کے پی کے, اس کو بڑا پاورفل اس کو یہ وزیر اعلیٰ چاہیے تھا, انہوں نے محمود خان صاحب کو لگایا. ایسے یہ اگر آپ اس پنجاب کو دیکھیں, ایک پاورفل, ایک پڑھا لکھا, ایک سمجھدار, ایکٹیو آپ کو چاہیے تھا وزیر اعلیٰ, آپ نے بزدار صاحب کو لگا دیا. تو وہ جو حشر ہوا وہ تو ان کی لک تھی خان صاحب کی کہ چلیں ان کے بلنڈر سے جنرل باجوہ صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے یا نواز شریف, شہباز شریف, زرداری صاحب کے لالچ میں آ کر انہوں نے ان کو ہٹا دیا. ادروائز تباہی تو پوری ہو چکی تھی. اور خان صاحب اگلا الیکشن اگر وہ رہ جاتے, میں تو پہلے کہتا تھا, آپ بھی سمجھتے ہوں کہ 5-10 سیٹیں نکال لیتے, بڑی بات تھی. سو ان کو ہٹانا ان کے لیے بلیسنگ ہوگا. لیکن خان صاحب نے سبق یہ سیکھا ہے ان تمام لوگوں سے کہ رکھنا آپ نے عثمان بزدار اور یہ محمود خان صاحب جیسے لوگوں کی کنٹینویشن کرنی ہے. نو افینسز ٹو علی امین گنڈا پور صاحب, میری تو کبھی ان سے نہ کوئی ملاقات ہے نہ کوئی ایسا تعلق ہے, لیکن جو ان کی ریپوٹیشن ہے, جو ان کے بارے میں خبریں آتی ہیں, جو کیسز ہے, ان کا سٹائل ہے, آپ ہر بندہ جانتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں. سو وہ چوائس جو انہوں نے کیا ہے, یہ تو وقت بتائے گا کہ چوائس ان کا ٹھیک ہے یا ادروائز کیا ہے. لیکن یہ چیز طے ہے کہ خان صاحب کے بارے میں ایک ان کے سٹنگ وزیر نے مجھے کہا تھا, انہوں نے کہا جناب کہ یہ خان صاحب جو ہے نا ہر انٹیلیجنٹ آدمی سے, ہر طاقتور آدمی سے اور ہر تگڑے آدمی سے دور رہتے ہیں پاور میں ہوں تو ان کو وہ اچھے نہیں لگتے. یہ کمزور لوگ ان کو پسند ہیں, ان کو ذہنی طور پر تھوڑے سے مطلب اب کیا کہنا چاہیے مزید, اس پہ کوئی ایسا لفظ نہ کہہ بیٹھو جس پہ آپ اور سارے ناراض ہو جائیں. مطلب یہ تگڑا آدمی خان صاحب کو پسند نہیں ہے, انٹیلیجنٹ آدمی خان صاحب کو پسند نہیں ہے, گو گیٹرز ان کو کام کرنے والے بندے جو ہیں پسند نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, وفادار نہیں رہتے. ان کو وفادار چاہیے. وفادار تو ایسا ہی ہوتے ہیں بھائی صاحب, پھر آپ مطلب پاس کر جائے, برداشت کر والے صاحب ہے. سو گنڈا پور صاحب کو لگا دیا گیا. اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو لگانے کا مقصد کیا ہے, لڑائی جھگڑا پھڈے اور بہت کچھ چیزیں. بہرحال دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سب کو جھوٹا ثابت کر دیں, جھٹلا دیں ان کو. سر اٹس اے پاسبل, ممکن ہے نا, ممکنات ساری چیزیں ہوتے ہیں کہ بندے کو پوسٹ ملتی پوزیشن ملتی ہے, ہی میں ڈلیور ان اے ویری بگ وے, یو نیور نو. لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان کے سامنے ہیں چیزیں. ایسے وسیم ان کے بارے میں کہتے ہیں عثمان بزدار صاحب وسیم اکرم پلس تھے, وہ جو حال ہوا ہمارے سامنے ہے. خیر اس پہ بات کرتے ہیں. نو کمنگ ٹو دا مین پوائنٹ,
جو یہاں پہ ایک ڈسٹریبیوشن آف آفسز ہوئی ہے کہ زرداری صاحب کا کہا جا رہا ہے وہ صدر پاکستان بنیں گے، بلاول صاحب جو اپوزیشن میں بیٹھیں گے بٹ دے ول بی ایکسٹینڈنگ سپورٹ ٹو پی ایم ایل نواز، اور نواز شریف صاحب کی پارٹی میں سے موسٹ پرابلی یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور ان کے ایکسچینج جو یہاں سینٹ چیئرمین ہے، اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں، یہ عہدے جو ہیں یہ ملیں گے اس کو پیپلز پارٹی کو، اور وہ صرف ان کو سپورٹ دیں گے، ان کے ساتھ پاور میں شامل نہیں ہوں گے. سو ایک نیو کائنڈ آف تجربہ کیا جا رہا ہے پاکستان میں کہ سب مطلب ہے جو اس اکثریتی پارٹی ہم نہیں کہہ سکتے پی ایم ایل نواز کو، کیونکہ انڈیپینڈنٹ جو ہے ان کی زیادہ اکثریت ہے، ان کے زیادہ ووٹ تھے. بہرحال وہ دونوں پارٹیز اب بیٹھ کے جوائنٹلی جا رہی ہیں. اب اس میں کس نے گین کیا کس نے لوز کیا ہے، یہ بڑی بات آبویس ہے کہ پی ایم ایل نواز ایک دفعہ پھر اپنا میرا پولیٹیکل ایک آخری گیمبل کھیل رہی ہے. مجھ سے اگر پوچھیں آخری جوا ہے، سیاسی جوا ہے پی ایم ایل نواز کا. اس کے بعد یا تو یہ پارٹی بالکل ایلیمینیٹ ہو جائے گی اگلے 3-4 سالوں میں، یا 5 سال اگر یہ رہے گی، یا یہ پارٹی دوبارہ کھڑی ہو جائے گی. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں نا وہ جو کرائسس ہوتا ہے وہ اپرچونٹی بھی ہوتے ہیں آپ کے لیے. اب یہ بہت بڑے کرائسس میں نواز لیگ پاور میں آ رہی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں ان کو اس طرح کا مینڈیٹ نہیں ملا، ان کو پاور میں نہیں آنا چاہیے تھا، ان کو پیچھے رہنا چاہیے تھا. بھائی سب ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے تھے. جیسے سپوزلی پیپلز پارٹی نے کہا جی ہم اگین کوئی امیدوار نہیں ہے، اگرچہ وہ سب سے زیادہ حصہ وہ لے جا رہے ہیں پاور میں، اور وہ عہدے لے رہے ہیں جن کا براہ راست گورننس سے یا براہ راست حکومتوں سے، لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کل کو وہ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو کوئی فیصلے نہیں کیے، تیل بڑھانا ہے، گیس، بجلی یا دیگر جو بھی آپ کے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، بےروزگاری ہے، ڈالر ہے، روپیز ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم تو دیکھیں جی ہمارا اسپیکر ہے، ہمارا سینٹ چیئرمین ہے، ہمارا صدر ہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے جناب. یہ جانے شہباز شریف صاحب جانے، اور ان کے پاس وزارتیں ہیں، ان کے لوگ ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ کل کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ ان کو روٹ انہوں نے بڑا وائزلی لیا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی نے. دوسری سائڈ پہ نواز لیگ کے پاس 2 آپشن تھے. ایک تو یہی تھا کہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں، یہ ہم نہیں کرتے، ہم نہیں آتے. وہ نہیں کرتے، حکومت نہیں لیں، اگر لیتے تو الیکشن دوبارہ ہونے تھے، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم تو بننے نہیں دینا تھا کہ انڈیپینڈنٹ کو اجازت دیں کہ پی ٹی اے کو آپ حکومت بنا لیں. سو اس کے بعد جو اگلا حال تھا کہ الیکشن دوبارہ ہوں، کہ کوئی نہیں حکومت بنا پا رہا تو آج جائیں دوبارہ الیکشن کروائیں، پھر دیکھیں کہ اس کو میجارٹی ملتی ہے یا نہیں ملتی. لیکن وہ یہ افورڈ نہیں کر پا رہی تھی میریکل اسٹیبلشمنٹ جو ادارے جو ہیں کہ جناب کہ خان صاحب بڑی مشکل سے ہم نے ان کے لوگوں کو سنبھالا ہے، آگے پیچھے کیا ہے، تو یہ ایک نیا ایک مطلب ہے یہاں پینڈورا باکس کھل جائے گا. لہٰذا نواز شریف صاحب کو راضی کیا گیا ہے، موسٹ پرابلی اداروں کی طرف سے کیا گیا جناب اب جو بھی ہے اب سنبھالیں، چلائیں کام کو. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی تیار ہو گئے، وہ مرتا کیا نہ کرتا کے حساب سے. حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ مینڈیٹ نہیں ہے، وہ تو آپ کو کلیئر میجارٹی چاہتے تھے. وہ کلیئر میجارٹی اب چھوڑیں، وہ تو کہیں کہ کہیں جا گرے ہیں، بڑے بڑے ان کے جو ٹاورز سے وہ گرے ہیں اس پہ. اب ایک تو یہی ہے کہ میں نے بات کی، یا تو ان 5 سالوں میں پارٹی ختم ہو جائے گی نواز لیگ کی، کہ یہ اتنے بڑے بگ چیلنجز ہیں اور اتنی انسرٹینٹی ہے، اتنی کمزور حکومت آ رہی ہے کہ جس کے اپنے بندے پورے نہیں ہیں. روزانہ وہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب دربار کھول کے بیٹھے ہوں گے، ہیں جی یہ شکایت یہ شکایت یہ شکایت، وہ ان کے ہم ٹوسٹنگ کرتے رہیں گے، ملکنگ کرتے رہیں گے کہ مزید ان کو نچوڑو، اور ہم کیا نچوڑ سکتے. سیاستدان بے رحم لوگ ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں. ان کو نہ ملکوں سے دلچسپیاں ہوتی ہیں نہ لوگوں سے ہوتی ہیں، اپنی پاور سے اور اپنے کرزمے اور اپنے خواب اور اپنے ڈریمز اور اپنی جیبیں بھرنے سے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے ریچ ہو سکتے ہیں. سو یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید زرداری صاحب رحم کریں گے اور ان کو چلانے میں مدد کریں گے، وہ اپنا حصہ بقدر جو سب پورا لیں گے اور پوری اپنا وہ سٹائل بھی رکھیں گے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، انہیں سے پوچھیں. تو یہ لوگ جو ہیں اب ان کے لیے 2 چیزیں ہیں. اگر اسی طریقے سے ان کی حکومت ناکام رہی جیسے 16 مہینے پہلے رہی ہے، یہ اسٹیبلٹی لانے میں ناکام رہے، جس کے چانسز زیادہ ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آلریڈی یہاں پہ ریگنگ کے چانسز ہیں، اگین باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی یوتھ میں انریسٹ ہے، ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی، اکنامک میس نظر آ رہے ہیں، IMF کے پاس جانا ہے، بجلی گیس کی قیمتیں مزید بڑھتی جا رہے ہیں، بل بڑھتے جا رہے ہیں. ان حالات میں آپ آ کے نیا کیا کر لیں گے؟ وہی آپ کے فنانس منسٹر ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب ہوں گے، آگے آپ نے IMF کے پاس جانا ہے، دنیا کے ممالک سے ڈیل کرنا ہے، 27 ارب ڈالر آپ نے ارینج کرنے ہیں پاکستان نیشنل فارم فنڈنگ سے. یہ سارے بگ چیلنجز ہیں. ہاؤس کے اندر بہت بڑے چیلنجز ہونے، بڑا ٹربولینٹ ہاؤس ہوگا، بڑا ڈسٹرب ہاؤس ہوگا، بلکہ نوائزی ہوگا. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں PTI والے جو ہیں ان کا جینا حرام کریں گے. اور ساتھ میں یہ بھی اپوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں، یہ جو ہیں اگین پیپلز پارٹی جو ہے یہ اپنی طرف سے شور اور یہ رولا ڈالیں گے تاکہ لوگوں کو تسر ملے جی ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، خود اکیلے فرض کر رہے ہیں. سو دے آر ان اے بگ میس. اب یہ وزیر اعظم موسٹ پرابلی جیسے کہا رہا ہے کہ وہ بنیں گے، شہباز شریف صاحب بنیں گے. نواز شریف صاحب اس وقت پلانج نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ اتنے بڑے چیلنجز کے ساتھ ان کو پھر بھی بچانے کی کوشش کی جائے گی، شہباز شریف صاحب کو آگے رکھا جائے گا. ایک سائڈ تو یہ ہے کہ پارٹی 5 سالوں بعد اس قابل نہیں رہے گی کہ یہ 10 سیٹیں بھی نکال سکے اگر اپنی پرفارمنس اسی طریقے سے رہی، اپنا گھر ہی بھرتے رہے سارا. ایک تو یہ. دوسرا ایک اور ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر کرائسس اپرچونٹی لاتا ہے، آپ ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں.
آپ ڈیلیور کرتے ہیں، آپ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، اچھی ٹیم منتخب کرتے ہیں، آپ مطلب فیملی فرینڈز پیکیج کو باہر رکھتے ہیں، ٹیلنٹڈ میرٹ پہ لوگ گورننس میں لانا شروع کرتے ہیں، اداروں کے سربراہان بڑے اچھے اچھے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ اس کو ایز اے سیریس چیلنج لیتے ہیں کہ ہم نے ریوائیو کرنا ہے اپنی پارٹی کو، ہم نے ٹرانسپیرنسی سے کرنا ہے، ہم نے کلین گورننس سے کرنا ہے، ہم نے لوگ لانے ہیں، ہم نے رشتہ دار جو ہیں ان کو ذرا سائڈ پہ کرنا ہے، ہم نے گھر میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کرنے، ہمیں جمہوریت کو نیچے تک لے کر جانا ہے، پنجاب بھی انہیں لوگوں کے پاس ہے، تو پھر چانس ہے کہ آپ کی پارٹی کھڑی ہو سکتی ہے، ریوائیو ہو سکتی ہے اگر آپ اس بجلی گیس کی قیمتیں کم کر لیتے ہیں، پیٹرول ڈیزل کم کر لیتے ہیں، ڈالر کو اسٹیبلائز کر لیتے ہیں۔ یقین کریں یہ قوم جو ہے نا یہ بہت جلد ان کے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بیچاروں کے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں کہ آج تیل سستا مل گیا ہے، آج آپ کو ڈیزل سستا مل گیا، بجلی کچھ کم ہو گیا، بل میرا اگر مہینے کا 10-12 ہزار روپے میری تنخواہ سے بچنا شروع ہو کہ مجھے سیونگ ہوگی ہے، لوگ عمران خان صاحب نے کمپنی کو بھول جائیں گے۔ اٹس آل اباؤٹ اکانومی، یہ ساری کی ساری باتیں اکانومی پہ ہیں۔ اگر آپ کھڑا کر سکے، ایکسپورٹ بڑھا سکے، امپورٹ ذرا کم کر سکے، بیلنس آپ اس میں پیمنٹس میں بیلنس لے کر آئے اور دنیا کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھے، آف کورس چائنا ہے، اس میں آپ کے ساتھ سعودیز ہیں، امریکنز ہیں، ان کے ساتھ اگین ان کے شریفوں کے تعلقات زیادہ بہتر ہیں، وہ اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں، بٹ دیٹس اے بگ رسک۔ تو کیا یہ مطلب نواز شریف صاحب کی حکومت تیار ہے یا ان کے شہباز شریف صاحب کی کہ اب کی دفعہ ہم بہت کچھ ڈفرینٹ کریں گے اور وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے 3 حکومتوں میں کیا ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر سکیں گے، کر لیں گے، یا وہی کہیں گے چھوڑو یار جتنے دن بچے ہیں عیاشی کرو، دیکھی جائے گی 2-2.5 سال کی حکومت جو بھی ہے، کون اب گورننس کے چکروں میں پڑے، ملک ٹھیک کریں، لوگ ٹھیک کریں، سب سے بڑھ کر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم کیوں ٹھیک کریں اپنے آپ کو، باقیوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے۔ سو نواز شریف صاحب کی پارٹی کے لیے بہت بڑا موقع بھی ہے اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کا، اپنی پرفارمنس سے، اپنے گورننس سے، کلین حکومتوں سے، کرپشن فری حکومت سے ذرا تھوڑا سنبھال کے چلنے سے موقع بھی ہے۔ نہیں ہوا تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ پارٹی اگر یہ کام نہ کیا، اٹس اے لاسٹ چانس فار نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی پارٹی کے لیے، ادروائز پولیٹیکلی طور پر یہ اگلے الیکشن میں ایلیمنیٹ ہو جائے۔